الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچرز سیریز کے ساتھ دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ہم نے سنا تھا فصاحت کلمہ کے بارے میں۔ کسی کلمہ کا فصیح ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تین عیوب سے پاک ہو، اس میں تنافر حروف نہ پایا جائے، اس میں مخالفت قیاس صرفی نہ پائی جائے اور اس میں غرابت نہ پائی جائے۔ تو آج ہم سنیں گے غرابت کے بارے میں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ غرابت کے بارے میں ہے۔ چنانچہ فرما رہے ہیں والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی۔ غرابت یہ ہے کسی کلمہ کا ظاہر المعنی نہ ہونا، یعنی اگر کوئی کلمہ اپنے معنی موضوع لہو پر واضح طور پہ صاف صاف دلالت نہ کر رہا ہو تو وہ کلمہ غریب کہلائے گا اور وہ فصاحت کے درجے سے گر جائے گا۔ تو غرابت ایک عیب ہے، جس کلمہ کے اندر یہ عیب پایا جائے گا وہ کلمہ فصیح نہیں رہے گا بلکہ غیر فصیح ہو جائے گا۔ نحو تکاکا بمعنی اجتمع و افرنقا بمعنی انصرف و اطلقم بمعنی اشتد۔ جیسے مثال کے طور پہ کلمہ ہے تکاکا، اس کا مطلب ہے اجتماع، جمع ہوا، اور یہ کلمہ افرنقا، اس کا معنی ہے انصرف، یعنی لوٹ گیا، واپس ہو گیا، منصرف ہو گیا، اور یہ کلمہ اطلقم، اس کا مطلب ہے اشتدہ، یعنی شدید ہو گیا۔ تو اگر یہ کلمات یوں اجتماع پڑھا جائے اس کو تو اس میں کوئی غرابت نہیں ہے، کیوں کہ اپنے معنی موضوع لہو پر واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے۔ اجتماع جو ہے یہ فصیح کلمہ ہے، لیکن اس کی جگہ اگر تکا کا استعمال کیا جائے تو یہ غیر فصیح کلمہ ہے، حالانکہ دونوں ہم معنی ہیں۔ اسی طرح انصرفہ یہ فصیح کلمہ ہے کیونکہ اس کے اندر غرابت یا کوئی عیب نہیں پایا جا رہا، لیکن اس کی جگہ اگر افرنقع استعمال کیا جائے تو یہ غیر فصیح ہو جائے گا۔ اسی طرح اشتدہ کے بجائے اطلقمہ استعمال کیا جائے تو یہ اطلقمہ کا جو کلمہ ہے یہ غیر فصیح ہے، کیونکہ عام فہم نہیں ہے۔ تکا کا عام فہم نہیں ہے، افرنقع عام فہم نہیں ہے، اطلقمہ عام فہم نہیں ہے۔ تو جو کلمہ عام فہم نہ ہو وہ غریب کہلائے گا، کیونکہ وہ اپنے معنی موضوع لہو پر ظاہر الدلالہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر غرابت آ جائے گی، اور غرابت ایک عیب ہے، اور جس کلمہ کے اندر یہ عیب پایا جائے وہ کلمہ غیر فصیح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فصاحت کلمہ کو ان تین چیزوں کے اندر منحصر کیوں کیا گیا؟ وجہ حصر کیا ہے؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ کلمہ کے فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنافر عیب سے پاک ہو، اور پھر کہا کہ وہ مخالفت قیاس صرفی سے پاک ہو، پھر کہا کہ وہ غرابت سے پاک ہو۔ تو یہ تین ہی کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تین ہے، چار کیوں نہیں، یا دو کیوں نہیں؟ تو تین عیوب کو کیوں بیان کیا گیا؟ تین میں منحصر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، یہ بہت قابل غور بات ہے، اس کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ وجہ اثر یہ ہے کہ کلمہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کلمہ کے حروف، یعنی اس کلمہ کا مادہ۔ اگر کسی کلمہ کے حروف کے اندر، یہ مادہ کے اندر عیب اور خرابی ہو تو اس عیب کو، اس خرابی کو کہتے ہیں تنافر حروف۔ اور دوسری چیز ہے اس کلمہ کی صورت، یعنی صیغہ۔ اگر اس کلمہ کے صیغے میں عیب ہو، اس کی صورت میں خرابی ہو، صیغے میں عیب ہو، تو اس عیب کو کہتے ہیں مخالفت قیاس صرفی یا مخالفت قانون صرفی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ اپنے معنی موضوع لہو پر واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کلمہ اپنے معنی موضوع لہو پر واضح الدلالہ نہ ہو تو اس عیب کو کہتے ہیں غرابت۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، یا تو کلمہ کے مادہ یعنی حروف میں عیب ہوگا، یا اس کلمہ کے صورت یعنی صیغے میں عیب ہوگا، یا اس کلمہ کے اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنے میں عیب ہوگا۔ اس لیے
ان تین میں ان عیوب کو منحصر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مجمل اور متشابہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں متشابہات ہیں، ہر عام شخص کے اوپر ان کی مراد واضح نہیں ہے، تو کیا وہ غیر فصیح کلمات ہیں معاذ اللہ؟ حالانکہ قرآن کلام اللہ ہے اور افصح الکلام کلام اللہ، اللہ کا کلام سب سے زیادہ فصیح ہے۔ تو قرآن مجید کے جو مجمل اور متشابہ ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک معنی مرادی ہوتا ہے اور ایک معنی موضوع لہو ہوتا ہے۔ اگر معنی مرادی واضح نہ ہو تو کوئی عیب نہیں ہے، اگر معنی موضوع لہو پر دلالت کرنے میں وہ کلمہ واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو پھر یہ عیب ہے۔ تو قرآن مجید کے جو مجمل ہیں یا متشابہ ہیں ان کے وہ اگرچہ ان کی مراد واضح نہیں ہے عوام الناس پہ، لیکن وہ اپنے معنی موضوع لہو پر واضح الدلالہ ہے، لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ ورنہ تشبیہ، مجاز، کنایہ اور قرآن مجید کے مجمل اور متشابہ ان سب کا پھر کیا حکم ہوگا؟ تو بہرحال آج کے سبق کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو ہمارا سبق جو ہے وہ فصاحت کلمہ کے بارے میں مکمل ہوا، اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ففصاحت الکلمتی، پس کسی کلمہ کا فصیح ہونا یہ ہے کہ سلامتها من تنافر الحروف و مخالفت القیاسی والغرابتی، اس کلمہ کا پاک ہونا، سالم ہونا ان تین عیوب سے، ان تین عیوب سے جو لفظ، جو کلمہ پاک ہو وہ فصیح کہلائے گا۔ فتنافر الحروف، تنافر حروف کی یہاں تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ عیب ہے، اور یہ کیا چیز ہے، کون سا عیب ہے؟ فتنافر الحروف، تنافر حروف یہ ہے کہ وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، یعنی ویوجب عسر النطق بها، ایک ایسی خرابی ہے، ایک ایسا عیب ہے جو کلمہ میں ہوتا ہے، اور اس عیب کی وجہ سے وہ کلمہ زبان پر ثقیل اور دشوار ہوتا ہے اور اس کا تلفظ مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ تنافر حروف کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک مثال ہے الزش، ایک مثال ہے الحوقع، ایک مثال النقاح، ایک مثال ہے المستشذر۔ آپ نے دیکھا یہ سارے جو کلمات ہیں ان کے اندر حروف کا تنافر پایا جاتا ہے، یہ کلمات زبان پر بھاری اور ثقیل ہیں اور ان کا تلفظ زبان پر دشوار ہے، اور یہ عیب ہے۔ جس کلمہ کے اندر یہ عیب پایا جائے گا تو وہ کلمہ فصیحہ نہیں رہے گا بلکہ فصاحت کے درجے سے گر جائے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ مخالفت قیاس کیا چیز ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ وہ مخالفت القیاسی، قیاس کی مخالفت یہ ہے، یہاں قیاس صرفی یعنی قانون صرفی کی مخالفت مراد ہے کہ کون الکلمت غیر جاریت علی القانون الصرفی، کسی کلمہ کا صرف کے قانون کے مطابق جاری نہ ہونا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ کلمات ہیں جو اس سے مستثنا ہیں اور وہ شاذ ہیں، قانون صرف پر جاری نہ ہونے کے باوجود وہ کلمات فصیحہ شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ فصیح و بلیغ لوگ اپنی تراکیب میں ان کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ عام استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابا یا ابا، قیاس صرفی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ فعل یفعل فتح یفتح وزن پر یہ نہ آتا، کیونکہ اس کے لام کلمہ میں کوئی حرف حلقی نہیں ہے، اس کے باوجود ابا یا ابا یہ فعل یفعل فتح یفتح وزن پر لائے گئے ہیں، اور یہ خلاف قیاس صرفی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ درست ہے۔ بہرحال یہ فصیح کلمہ کہلائے گا، ابا یا ابا۔ اور اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، یہ کلمات شاذہ ہیں، یہ مستثنیات میں سے ہیں۔ قانون صرف کی خلاف ورزی جن کلمات میں پائی جاتی ہے ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ جمع بوق علی بوقات، جیسا کہ لفظ بوق کی جمع بوقات لانا یہ قیاس صرفی کے خلاف ہے۔ متنبی کے قول میں فَإِن يَكُ بعض الناس، ان کی وجہ سے نون گر گیا، فَإِن يَكُ یعنی یکونو، اگر لوگوں میں سے کوئی شخصیت، کوئی فرد، کوئی ہستی، کوئی شخص ایسا ہو سیفاً لدولت، جو دولت کے لیے
سلطنت اور مملکت کے لیے تلوار کی حیثیت رکھتا ہو، ففی الناس بوقات اللہ و طبول، تو سلطنت میں سلطنت کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈھول اور باجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاعر تقابل اور موازنہ کرنا چاہتا ہے سیف الدولہ اور دیگر بادشاہوں کے درمیان۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے لشکر جمع کرتے ہیں، لشکروں کو جمع کیا جاتا ہے ڈھول باجے کے ذریعے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سیف الدولہ جیسے جو بہادر ہوتے ہیں، اپنے سلطنت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سلطنت کے لیے سیف یعنی تلوار کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو سیف الدولہ کہا جاتا ہے۔ تو شاعر بادشاہ کی تعریف کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اپنے محل استشہاد کی طرف، جس لفظ پہ فوکس کرنا مقصود ہے، جو مثال دینا چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ غیر فصیح ہے اس عیب کی وجہ سے کہ اس کے اندر قیاس صرفی کی مخالفت پائی جاتی ہے، وہ کلمہ ہے بوقات۔ اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، کیونکہ اس کی جمع قلت میں قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ابواق لایا جاتا، وہ کیا لائے ہیں؟ بوقات۔ دوسری مثال ہے وقع موددہ، جیسا کہ لفظ موددہ، حالانکہ لفظ مودت ہوتا ہے، یہ جو اسم ہے، یہ جو کلمہ ہے مودت یعنی محبت، ادغام کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو فک ادغام کے ساتھ یعنی ادغام کے بغیر پڑھنا لکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ان بنیہ للیام زہدہ مالی فی صدورہم من موددہ، بے شک میری اولاد، میرے بیٹے ضرور وہ گھٹیا ہیں، لئیم ہیں یعنی گھٹیا ہیں، کمینے ہیں، زاہدہ لاپرواہ ہیں یعنی نالائق ہیں، نکمے ہیں، بیکار ہیں، مالی فی صدورہم من موددہ، نہیں ہے ان کے سینوں میں میرے لیے کوئی محبت مودت۔ تو جس لفظ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ لفظ ہے موددہ، تو یہ ادغام کے بغیر اس کو لانا درست نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ والقیاس مودہ، صرف کے قانون کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ادغام کے ساتھ ہوتا، بالادغام، ادغام کے ساتھ ہوتا یعنی مودہ ذکر کیا جاتا۔ اگلا جو عیب ہے وہ ہے غرابت۔ غرابت سے بھی کلمہ کا پاک ہونا ضروری ہے اس کے فصیح ہونے کے لیے۔ غرابت کی تعریف بیان کر رہے ہیں، والغرابت، غرابت کا جو لغوی معنی ہے، لغوی تعریف ہے، وہ ہے اجنبی ہونا، غریب ہونا، غیر مانوس الاستعمال ہونا، عام فہم نہ ہونا۔ اس لیے مسافر کو غریب کہتے ہیں کیونکہ اجنبی ہوتا ہے۔ تو کوئی لفظ، کوئی کلمہ اگر اجنبی ہے، غیر مانوس الاستعمال ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ کہا ہذہ کلمۃ غریبۃ۔ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، کسی کلمہ کا ظاہرۃ المعنی نہ ہونا، یہاں معنی سے مراد معنی مرادی نہیں ہے بلکہ معنی موضوع لہو ہے، جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہے۔ اگر اس پر واضح طور پہ دلالت نہ کر رہا ہو تو وہ کلمہ غریب کہلائے گا اور اس کے اندر غرابت والا عیب پایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ نحو تکاکا، جیسا کہ یہ لفظ تکاکا یا کلمہ افرنقا یا کلمہ اطلقمہ، تو یہ اپنے معنی موضوع لہو پر واضح دلالہ نہیں ہے، اس لیے یہ کلمات غریبہ ہیں۔ حالانکہ تکاکا اور اجتماع کا معنی ایک ہے، تو اجتماع تو فصیح کلمہ ہے، لیکن تکاکا غیر فصیح ہے۔ اسی طرح انصرف فصیح ہے، افرنقا غیر فصیح ہے، اشتدہ فصیح ہے، اور اطلقمہ یہ غیر فصیح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شاعر کا یہ شعر ہے وہ سواری سے گر گئے تھے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، تو وہ کہنے لگے ما لکم تکاکاتم علیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے ارد گرد جمع ہو گئے ہو؟ پھر کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، لوٹ جاؤ، افرنقعوا، منتشر ہو جاؤ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں تکاکاتم علیہ یا افرنقعوا، ان میں غرابت والا عیب پایا جاتا ہے کیونکہ یہ کلمات اپنے معنی موضوع لہو پر ظاہر الدلالہ نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔